نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین. لیسن نمبر 191 سورۃ الشعراء آیت نمبر 69 سے 104 تک 104 تک. ان آیات کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہوگی. اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنائیں گے. کیونکہ وہ خود کو اولاد ابراہیم کہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کے وارث ہیں. تو ان کو بتایا جا رہا ہے وَتْلُو اور پڑھ سنائیے. وَتْلُو کہتے ہیں کسی کو پڑھ سنانا. علیہم ان کو یا ان پر مراد اہل مکہ ہیں یا قریش مکہ ہیں. نبأ ابراہیم علیہ السلام کی خبر. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات سنو. اذ قال جب اس نے کہا لأبیہ اپنے باپ سے، وقومہ اور اپنی قوم سے، ما تعبدون کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے یہ سوال پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو. یہ سوال ایسا تھا کہ اس سے فہم مطلوب نہیں تھا. یہ سوال صرف اور صرف ان کے شعور کو جگانے کے لیے تھا. یہ جو ما تعبدون پوچھا ہے انہوں نے، تو یہ فہم کے لیے نہیں پوچھا، یہ ان کے شعور کو جگانے کے لیے پوچھا ہے. کیونکہ سوال کرنے کا جو انداز ہے وہ سامنے والے شخص کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے. اگر وہ وقتی طور پر جواب نہ بھی دے سکے تو بھی بعد میں انسان ضرور سوچتا ہے. ان کے والد آزر کو تو ہم سب جانتے ہی ہیں. وہ ایک سنگ تراش تھے، بتوں کو خود تراشتے تھے اور نمرود بادشاہ کے دربار میں بہت بڑے پنڈت کی حیثیت سے کام کرتے تھے، جس سے ہم سب کو اس بات کا اندازہ اچھے سے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم کس گھرانے میں پیدا ہوئے، ان کو کتنی مشکلات کا سامنا ہوگا. خود ان کے والد سنگ تراش تھے اور بہت بڑے پنڈت تھے. اللہ نے اسی گھر میں توحید کی شمع کو جلا دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کر دیا. اور جیسے ہی وہ ان تمام شرکوں سے بیزار ہوتے ہیں تو سوال پوچھتے ہیں کہ یہ تم کس کی عبادت کرتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہ وہی کیفیت ہے جو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی تھی. اس سورت کے شروع میں آپ کو یاد ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو بیان کیا گیا تھا جو ان لوگوں کے لیے تھی جو ایمان نہیں لاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غم میں اپنے آپ کو گھلا رہے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام بھی خود کو گھلا رہے تھے، تھکا رہے تھے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. قولو انہوں نے کہا، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اصنامن بتوں کی. اب یہ خود اعتراف کر رہے تھے کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں. یہ قوم کا پہلا جواب تھا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں. فنظلوا تو ہم ہمیشہ رہتے ہیں، لہا ان کے لیے، عاکفین جم کر عبادت کرنے والے، کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور جم کر عبادت کریں گے. عاکفین کا لفظ عاکفہ کہتے ہیں جم کر بیٹھنا. اعتکاف کا لفظ بھی اسی سے ہی نکلا ہے، کسی کی طرف تعظیم کی وجہ سے بیٹھنا. اب ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیا تھا اس میں جواب اتنا ہی کافی تھا، نعبد اصنامن، ہم ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں. سوال کا جواب تو اتنا ہی بنتا تھا. لیکن مشرکین نے، اس دور کے جو مشرکین تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، یعنی ان کی عبادت کرنا ہم چھوڑیں گے نہیں. اپنی موجودہ حالت بھی بتائی اور آئندہ حالت بھی بتا دی. ابھی ہم کیا کر رہے ہیں اور آئندہ ہم کیا کریں گے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے سوال سے سمجھ گئے تھے
کہ اب ابراہیم ان کو جو بتانا چاہ رہے ہیں اس میں یہی بات ہوگی کہ تم اپنے بتوں کی پوجا چھوڑ دو. انہوں نے کہا کہ نہ تو ہم ابھی چھوڑیں گے نہ آئندہ چھوڑیں گے, ہم تو جم کر ان کی عبادت کرتے رہیں گے. یہ جو لفظ ہے فَنَظَلُّ, تو ہم ہمیشہ رہتے ہیں. ظَلَّ کا معنی ہوتا ہے دن کے وقت کوئی کام کرنا اور کام کرتے رہنا. تسلسل کا معنی اس میں آتا ہے, کنٹینیوس کا معنی اس میں آتا ہے. تو انہوں نے اپنی ڈٹرمنیشن کو ظاہر کیا, اپنی استقامت کو ظاہر کیا. ایسا جواب انہی لوگوں کا ہو سکتا ہے کہ جو عصبیت کا شکار ہوں, جو اپنے کام کی دلیل نہ جانتے ہوں, جو غور و فکر نہ کرے, جس کے اندر غور و فکر ہی نہ ہو, اور جو سوال پر برہم ہو جائے یعنی غصے میں آ جائے, اس کا ہی جواب ایسا ہو سکتا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جواب سے مایوس نہیں ہوئے. قال, اس نے کہا, حل کیا, یسمعونکم, وہ سنتے ہیں تم کو, اذ تدعون, جب تم ان کو پکارتے ہو, او ینفعونکم, یا نفع دیتے ہیں تم کو, یعنی اگر تم ان کی عبادت کرو تو کیا تمہیں کچھ فائدہ ہوتا ہے, او یضرون, یا یہ نقصان دیتے ہیں تم کو, یعنی اگر تم عبادت نہ کرو ان کی تو کوئی تمہیں نقصان ہے. تو ان کے اس پچھلے جواب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مایوس نہ ہوئے, بلکہ مزید اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر کیا جو صرف اور صرف حقیقی معبود میں ہو سکتی ہیں. جس میں پہلا انہوں نے کہا, حل یسمعونکم اذ تدعون, کیا یہ تمہیں سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو, اور کیا یہ نفع دیتے ہیں تم کو یا نقصان دیتے ہیں تم کو, یعنی عبادت کریں تو تم کو کچھ نفع ملتا ہو, اور عبادت نہ کریں تو تمہیں کوئی نقصان دیتے ہوں. قالوا, انہوں نے کہا, بل وجدنا آباءنا, بلکہ پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو, کذالک یفعلون, اسی طرح وہ کیا کرتے تھے. اپنے اس عمل کی کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس. انہوں نے جواب یہ دیا کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے تو ہم بھی یہ کرتے ہیں. اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے دلوں میں اپنے باپ داداؤں کا بڑا احترام ہے, ان کی پیروی میں جو کچھ وہ کرتے تھے ہم کریں گے, کیونکہ ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. آج کل بھی اگر آپ قرآن و سنت سے جو متضاد رسوم ہیں یا بدعت ہیں ان کے بارے میں جب سوال کریں کسی سے کہ یہ بدعت کہاں سے آئی, یہ رسم کہاں سے آئی جس کو دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے, تو سامنے یہی جواب ملے گا کہ ہمارے والدین کرتے تھے تو ہم بھی کرتے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی سوال آتا ہے, کیا وہ غلط تھے پھر, یعنی اگر وہ کرتے رہے تو کیا وہ غلط تھے, کیا وہ جہنم میں جائیں گے, یعنی باقاعدہ سوال کے اوپر سوال آتے ہیں. یہی کچھ اس دور میں بھی ہوتا تھا. دیکھیے, والدین کا احترام, آباء و اجداد کا احترام اپنی جگہ ہے, لیکن یہ احترام ہرگز نہیں کہ کسی کی غلط بات کو ہم آنکھیں بند کر کے لے لیں. یہ احترام نہیں ہے. اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اندھی تقلید ہے. یہ اندھی تقلید ہے. اندھی تقلید میں کسی کی بھی غلط بات کو لے لینا بڑا نقصان دہ ہے. تو کوئی دلیل نہ دی انہوں نے, بلکہ جواب یہ دے دیا کہ ہمارے بڑے ایسا کیا کرتے تھے. قال, کہا, افرأیتم, کیا بھلا دیکھا تم نے, ما کنتم تعبدون, جن کی ہو تم عبادت کرتے, کیا تم نے دیکھا بھی ہے کہ کس کی تم عبادت کرتے ہو, انتم, تم, و آباؤکم, اور تمہارے باپ دادا, الاقدمون, پہلے, یعنی یہ تمہاری فور فادرز کی ٹریڈیشن چل رہی ہے, تمہارے آباء و اجداد سے ایک طریقہ چلا آ رہا ہے, تم دیکھو تم کس کی عبادت کرتے ہو, تم بھی کرتے ہو, تمہارے آباء و اجداد بھی کرتے ہیں. فإنہم, تو بے شک وہ, عدو لی, دشمن ہے میرے, الا رب العالمین, سوائے رب العالمین کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو اپنا دشمن کہا, تو بے شک وہ دشمن ہے میرے لیے. وہ اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں کہ یہ بت شرک کا ذریعہ تھے, فتنے کا سبب تھے, اس لیے یہ کہہ رہے یہ دشمن ہے میرے لیے. جو بت تھے
یہ اللہ سے دور کرنے والے تھے. کوئی بھی چیز کتنی بھی غیر مضر ہو، لیکن اگر وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے والی ہے تو پھر وہ ہماری دشمن ہے، چاہے وہ ہماری کوئی محبت ہی کیوں نہ ہو. جتنی بھی غیر مضر ہو لیکن اللہ سے دور کر رہی ہے تو پھر اب وہ ہماری دشمن ہے. تو چونکہ یہ بت اللہ سے دور کرنے والے تھے تو انہوں نے کہا کہ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي. ایک اور وجہ بھی ہے کہ ان بتوں کی پوجا کرنا دنیا اور آخرت میں ہلاکت کا سبب ہے. جیسے دشمن ہلاک کر دیتا ہے نا، بالکل اسی طرح سے یہ بتوں کی پوجا دنیا اور آخرت میں ہلاکت کا سبب بنے گی. ایک اور وجہ پر بھی یہ اپنا دشمن کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہ ان پر اگر صدقہ کیا جائے، ان بتوں کے نام پر اگر صدقہ کیا جائے تو دنیا میں مال گیا اور آخرت میں کوئی اجر بھی نہیں. دنیا میں وہ مال گیا، چلا گیا، اور اجر بھی کوئی نہیں. تو بڑے پیارے انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، سوائے رب العالمین کے. اب چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کروا رہے تھے، اسی لیے آپ دیکھیں جیسے ہی انہوں نے کہا رب العالمین، اور یہ آیت جہاں مکمل ہو رہی ہے اگر آپ اس کے اوپر دیکھیں تو چھوٹا سا لا بنا ہوا ہے راس الآیا پر، یعنی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے. اب رب العالمین کون ہے اس کا تعارف کروائیں گے اور انہی صفات کا ذکر کریں گے جو ایک حقیقی معبود میں ہوتی ہیں، جن کی بنا پر انسان صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اسے کرنا چاہیے. اور انہوں نے کہا الذی خلقنی، وہ ذات جس نے پیدا کیا مجھ کو، فہو یہدین، پس وہ ہدایت دیتا ہے مجھ کو. انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انہی صفات کا ذکر کیا جو ایک حقیقی معبود میں ہونی چاہیے، جس کی بنا پر انسان کو صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا چاہیے. مشرکین اللہ کے خالق ہونے کا انکار نہیں کرتے تھے. مشرکین مانتے تھے یہ بات کہ اللہ ہی خالق ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ پھر جو خالق ہے عبادت بھی پھر اسی کی ہونی چاہیے. فَهُوَ يَهْدِينَ، پس وہ ہدایت دیتا ہے مجھ کو. یعنی رہنمائی بھی اسی نے کی ہے. یہاں سے فطری رہنمائی مراد ہے. فطری رہنمائی مراد ہے جو اللہ ہر جاندار کو مہیا کرتے ہیں. والذی، اور وہ رب، ہوا یطعمنی، جو کھلاتا ہے مجھ کو، ویسقین، اور پلاتا ہے مجھ کو. سب سے پہلی ضرورت انسان کی کھانا اور پینا. اللہ نے انسان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، ہر جاندار کو روزی فراہم کی، ہر جاندار کو. کیسا وافر پانی دیا ہے، ہر مخلوق سیر ہو رہی ہے. اور پانی کس طرح سے دیا یہ سب ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے سمندر سے آبی بخارات ٹوٹتے ہیں، کیسے بارش برستی ہے. کائنات میں ایک سسٹم چل رہا ہے جس کے تحت بارش کا ہونا، نباتات کا ہونا، پھر وہی انسان کا کھانا اور پینا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا. ہر جاندار کو روزی فراہم کی اور وافر پانی دیا، اور اسی روزی کو کمانے کے لیے کام کاج بھی دیے. اگر آپ یہاں پر ہوا یطعمنی ویسقین میں یہ بھی اپنے پاس لکھ لیں کہ کام کاج بھی دیا، کھانا پینا دیا، کام کاج بھی دیا. وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں. بیماری کی نسبت انہوں نے اپنی طرف کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، کیونکہ انسان اپنی بے ترتیبیوں کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے. گو کہ بیماری آتی اللہ کے اذن سے ہی ہے، لیکن یہاں پر اللہ کی شان کے مطابق بات کرنے کے لیے، ادب اور احترام کے ساتھ بات کرنے کے لیے بیماری کی نسبت خود کو دی ہے، اور شفا کی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دی. فَهُوَ يَشْفِينَ، تو وہی شفا دیتا ہے مجھ کو جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں. تو کیونکہ دواؤں کی سمجھ بھی اللہ نے دی، اور چاہے ہم جتنی بھی دوائیاں پی لیں، جب تک اللہ اس دوا کو اذن نہیں دیتا تب تک وہ بے اثر رہتی ہے.
جیسے ہی اللہ کا اذن ملتا ہے ویسے ہی اس میں اثر آنا شروع ہو جاتا ہے. والذی، اور وہ ذات یا وہ رب، یمیتنی، موت دے گا مجھ کو، یعنی موت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. ثم یحیین، پھر وہ زندہ کرے گا مجھ کو. میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں. موت اور حیات پر اس کے سوا کوئی قادر نہیں. پہلی دفعہ بھی اسی نے ہی پیدا کیا اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا. موت اور زندگی صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور یہ زندگی اور موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. والذی، اور وہ رب، اطمع، میں طمع رکھتا ہوں، میں امید رکھتا ہوں، ان یغفر لی، کہ وہ بخش دے گا میرے لیے، خطیئتی، میری خطا، یوم الدین، قیامت کے دن. اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا. تو یہ جو آخری انہوں نے تعارف کروایا اللہ تعالیٰ کا کہ قیامت کے دن بھی اسی کی حاکمیت ہوگی، اسی کے ہی فیصلے کے مطابق سب کے انجام ہوں گے، کوئی دوسری ہستی کا عمل دخل اس میں نہ ہوگا. اور کتنے زبردست طریقے سے اللہ رب العزت کا تعارف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کروایا. کسی جذباتیت کا شکار نہیں ہوئے، اپنی قوم کے جواب سے بالکل بھی مایوس نہیں ہوئے کہ اب یہ قوم کو کون ہدایت دے گا، ان پر تبلیغ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسا انہوں نے نہیں سوچا، بلکہ انہوں نے ایسے بہترین انداز میں تبلیغ کی جو قابل غور ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت دل میں آ جاتی ہے تو انسان کا عمل خاطر خواہ بدلتا ہے. اللہ کی معرفت بہت ضروری ہے. تبلیغ کا جو پہلا اسٹیپ ہے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی پہچان کرانا. خود بخود انسان پھر عمل کی شوق میں آگے بڑھتا ہے.